جانے کا، کتابوں کے بھیجے جانے کا، اور اسی لیے حضور سے کہلوایا گیا ہے سورہ شورا میں امرت لأعدل بینکم، مجھے واعظ نہ سمجھ لینا، واعظ نے تو آج واعظ کہا اور اگلے دن وہ کہیں اور گیا، وہاں واعظ کہا، وہاں اس کی مٹھی گرم ہو گئی، وہاں گلے میں ہاتھ ڈال دیے گئے، پھر اور تیسری جگہ گیا واعظ کہتا میں واعظ نہیں ہوں، امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے مابین عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہوں۔ اس حوالے سے جو دین کا اصل تقاضا تھا، جس کے لیے امت مسلمہ کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور پھر کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ کام ہے کہ جس کی طرف توجہ ابھی مبذول نہیں ہوئی، اگرچہ امت کے تحت شعور میں یہ لہریں اٹھ رہی ہیں اور اس کو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ولولہ ہے اندر، جس کو کہ یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ تو اسی طریقے سے اقبال نے بھی اپنی وہ جو نظم ہے شورى آفاق ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس سے یہی کہلوایا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ، مجھے نہ جمہوریت والوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ اشتراکیوں سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جی ڈاکٹر صاحب یہی بات چلیں گے لے کر آگے، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ بار بار نئے موضوعات سامنے آتے ہیں، گفتگو تفصیلی ہوتی ہے۔ آپ خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون۔ ہمارا فون نمبر ہے 5221-1730 اور 0900-279999۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی، آپ نے جو گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ نکل کر آتا ہے کہ ایمان عقائد میں تبدیل ہو گیا ہمارا، اور بلکہ آپ کو جملہ یہ ہے کہ ایمان کی جگہ عقائد کی پوٹلی نے ذہن میں جگہ بنا لی۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل نہیں ہو سکا، ہم مسلسل زوال کا شکار ہیں اور آج تک زوال کا شکار ہیں، لیکن آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خوش آئند تھی کہ کسی بھی لمحے امت مسلمہ ایک کروٹ لے سکتی ہے، اور یہ کروٹ لے کر یہ امت مسلمہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ سکتی ہے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا اللہ، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین کرتا ہے۔ پچھلی صدی کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، 19ویں صدی کی بات نہیں کرتے، سید احمد شہید کی بات ہم نہیں کرتے، اسماعیل شہید کی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں پچھلی صدی کی۔ بڑی تحریکیں آئیں، ان تحریکوں سے آج تک، مطلب انڈونیشیا کی تحریک ہے، ایران میں فدائین کی تحریک ہے، اخوان المسلمون ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ بہت بہتر جانتے ہیں، اقبال، سید ابو الاعلیٰ مودودی، اس کے بعد چلتے ہوئے ہم آتے ہیں آپ کی تحریک تک۔ مسلسل ناکامی کا چراغ جلتا رہا، گراف نیچے آتا رہا، ایسے میں آپ کس طرح پر امید ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آج کی گفتگو کا خلاصہ میں خود بھی آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں۔ امت کا زوال، اس کا آج منظر کیا ہے کہ امت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، نمبر آف مسلم اسٹیٹس، اور وہ بھی قومیتوں میں منقسم۔ اسلام کا کیا ہے کہ اسلام کا تصور مذہب بن گیا ہے، جبکہ اسلام دین تھا، اور یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جب یہ غالب ہو، قائم ہو، اس کی اپنی حکومت ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے خود پہ جب نفوذ یہ ہو، مغلوب ہو جائے تو یہ مذہب ہو جاتا ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ ٹھیک، تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اب ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے امت کے اندر، اب ایک جذبہ ہے جو سب کانشس سطح پر تو بہت گہرا ہے، ابھی اس کا جو ہے کانشس لیول کے اوپر اور پھر عمل کے اوپر، عمل کے میدان میں ابھی اظہار اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اسلام کو پھر ایک مکمل دین کی حیثیت سے زندہ کیا جائے، اس کا جذبہ ہے۔ جذبہ اور اس کا یہ ہے۔ جذبہ اصل میں شروع کیسے ہوا؟ جیسے جیسے پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں کولونیلزم کی بساط لپٹی، مسلمان جاگے، ہوش پہ آئے کہ ان کے آنے سے پہلے ہمارا بھی تو ایک قانون تھا نا، ہمارا ایک فوجداری قانون تھا، دیوانی قانون تھا، ہمارا ایک نظام تھا، اب دوبارہ ہم اس کو آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ اس نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ تحریکیں بیک وقت ابھری ہیں پورے عالم اسلام میں،
یہ کب کی بات کر رہے یہ ہیں؟ میں پچھلی صدی کی بات پچھلی کر رہا ہوں۔ صدی کی پچھلی بات۔ صدی کے یوں سمجھیے کہ چوتھائی کے بعد سے، ٹھیک، جیسے کہ آخری زوال آ گیا، خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد ہی یہ اپورڈ ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ اس اپورڈ موومنٹ کا ایک منظر تو یہ تھا کہ پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا، کولونیل پاورز بستر لپیٹ کر چلی گئی۔ دوسرا منظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک جذبہ جاگا کہ اب ہمیں اسلام کو ایک نظام کی اچھے سے قائم کرنا ہے۔ ٹھیک، سٹارٹنگ فرام انڈونیشیا، مسجومی تحریک، انڈین سب کانٹیننٹ میں جماعت اسلامی، اور اس سے بھی پہلے مولانا آزاد، انہوں نے 1913 میں قائم کی تھی حزب اللہ، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے۔ پھر جماعت اسلامی آئی، ایران میں فدائین جیسا کہ آپ نے کہا، عالم عرب میں بہت بڑی تحریک الاخوان المسلمون، سعید نورسی کی تحریک جو ہے وہ ترکی کے اندر، عباد الرحمن لبنان کے اندر، ایک ہی وقت میں۔ اور ان تحریکوں کے بارے میں یہ نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ان سب کے مجموعی طور پر ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، یہ ایک ہی تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، یہ تحریکیں جو ہے اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں، بعض کا تو اب نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جی، فدائین ختم ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، مسجومی بھی اب بہت ہی نامنلی ہے، اور جماعت اسلامی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر دلدل میں پھنس گئی ہے، اور ادھر سے اخوان المسلمون کا بھی معاملہ یہی ہو چکا ہے۔ یہ تحریکیں اپنی طبعی عمر گزار چکی، کامیابی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ جی، اس کے دو بڑے بڑے سبب ہیں۔ اچھا، پہلا یہ کہ انہوں نے اسلام کے نظام کو تو فوکس کیا کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، سیاسی نظام یہ ہے، معاشرتی نظام یہ ہے، لیکن اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے ایمان، اس پر ایمفیسس نہیں دیا۔ اچھا، جب تک وہ ایمان جو ہے ایک لیونگ جو ہے فیتھ نہ بنے، برننگ فیتھ نہ بنے، جی، لیونگ فیتھ نہ بنے، جب تک دل میں یقین کی کیفیت سے جو ہے اتر نہ جائے، ٹھیک، تو دین کا احیاء جو ہے، دین کا قیام جو ہے، اس کا ایک خواب ہی خواب رہے گا۔ اس لیے کہ اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کے پورے وجود میں ایمان سراد کر چکا ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، ہم نے جو میتھڈالوجی آف دی پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بلکہ جو سرکار بھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، اس پر عمل کیے بغیر ہم کبھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جس کا دین ہم سے متقاضی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات رہے گی جاری۔ اس وقت خواتین حضرات جانا ہے ایک بریک کی جانب، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں بات کٹی تھی آپ کی، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے جو تحریکیں شروع کی، ان کی ناکامی کے بنیادی اسباب دو بیان کیے آپ نے۔ ایک تو یہ کہ ایمان میں وہ حرارت موجود نہیں تھی کہ جو ان تحریکوں کو مطلوب تھی۔ دوسری چیز یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار، جو حکمت عملی، اس سے گریزاں رہے۔ آپ کی گفتگو رہے گی جاری۔ سب سے پہلے تو میں جو آپ نے آخر میں بات کہی تھی اس کے حوالے سے ایک بڑا پیارا قول آپ کو سنا دوں۔ حضرت امام مالک، امام دار الہجرہ، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو پائے گی مگر صرف اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر پہلے حصے